وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا وشفينا وحبيبنا ونبينا ورسولنا وكريمنا وملجأنا ومأوانا محمدا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل وسلم على رسولك الكريم وآله الطاهرين رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم على رسولك الكريم وآله الطاهرين رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين اللهم صل وسلم على رسولك الكريم وآله الطاهرين رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين اللهم صل وسلم على رسولك الكريم وآله الطاهرين رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين۔ ذو الحج کا مہینہ جب بھی آتا ہے تو اپنے ساتھ کچھ یادیں لاتا ہے۔ اسلام کا ایک اہم رکن اس مہینے میں ادا کیا جاتا ہے، اس کے لیے مہینہ اور دن اور وقت مقرر ہے، اور وہ ہے حج۔ آج عرفات کے میدان میں 20 لاکھ سے زائد فرزندان توحید اپنا فریضہ ادا کرنے کے لیے اس وقت جمع ہے۔ نماز کے بعد اپنے خیمے چھوڑ کر، اپنی فرودگاہیں چھوڑ کر اس پہاڑ کے پاس جمع ہو جائیں گے جس پہاڑ پر حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ قبول ہوئی تھی، اور حکم ہے کہ کھڑے ہو کر، بیٹھ کر نہیں، قیام کی حالت میں رب سے اپنی گناہوں کی معافی مانگو۔ سبھی لوگ اپنے رب سے معافی مانگیں گے، اور اللہ بہت خوش ہوتا ہے جب رب سے کوئی معافی مانگے، بہت خوش ہوتا ہے، اور پھر صرف خوش ہی نہیں ہوتا، معاف بھی فرما دیتا ہے۔ حضور نے فرمایا اس دن شیطان اپنے سر میں اتنی خاک ڈالتا ہے کہ یہ سارے بخشے گئے، یہ سارے بخشے گئے، میں نے بہت کوشش کی ان سے گناہ کرانے کی، لیکن آج تو رب نے سب پر پانی پھیر دیا، سب کو ہی بخش دیا۔ میرے خیال میں کوئی بھی ایسا شخص ایسا نہیں ہوگا جس کی آنکھ خشک رہے، آنکھیں تر، آنسو بہتے ہیں، دل کی خاموش دنیا سے فریادیں اٹھتی ہیں، اپنے رب کو منانے کی کوشش کرتے ہیں، رب راضی ہو جاتا ہے، شام کو واپس مزدلفہ چلے جاتے ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ پاک ہمیں بھی توفیق عطا فرمائے۔ زندگی میں ایک دفعہ یہ فریضہ ادا کرنا ہے، اور اس کے لیے فوری بھی حکم نہیں ہے، لیکن حضور نے فرمایا حجو قبل ان لا تحجو او کما قال، اس سے پہلے کہ تم حج نہ کر سکو حج کا فریضہ ادا کر لو۔ کئی موانع پیش آ سکتے ہیں، صحت متاثر ہو سکتی ہے، حالات اجازت نہیں دیتے، لہذا اپنی جوانی میں فریضہ ادا کر کے فارغ ہو جاؤ۔ سبحان اللہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ہی حج فرمایا،
ہم 70 حج بھی کریں اس ایک حج کو نہیں پہنچ سکتے۔ سبحان اللہ۔ سن 9 ہجری میں حج فرض ہوا ہے، اور حضرت صدیق اکبر کو امیر الحاج مقرر فرما کر حضور نے تمام مسلمانوں کو حج کا حکم دیا، اور سن 10 ہجری میں حضور خود تشریف لے گئے۔ یہ اسی کو حجۃ الوداع کہتے ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اب میں سوچ رہا ہوں کہ حج کا ذکر کروں، قربانی کے مسائل و فضائل ذکر کروں، یا حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر کروں۔ حج کا ذکر بھی آ جائے گا، قربانی کا بھی ذکر آ جائے گا اگر ابراہیم علیہ السلام کا ذکر کر لیا۔ اس لیے کہ قربانی بھی حضرت خلیل اللہ کی یاد ہے، اور حج بھی حضرت خلیل اللہ کی ہی یاد ہے۔ سب سے پہلی بات تو ہے کہ یہ کعبہ شریف کی جو تعمیر ہے یہی خلیل اللہ کے ہاتھ سے ہوئی، اور اس کے قریب سین حرم میں، مطاف میں آج دن تک ابراہیم علیہ السلام کے قدموں کے نشان محفوظ اور موجود ہیں۔ زمزم بھی آل ابراہیم کا تحفہ ہے، صفا مروہ کی سعی واجب ہے، یہ بھی ابراہیم علیہ السلام کی خاندان کا تحفہ ہے۔ سبحان اللہ۔ تو یوں سمجھیے حج اللہ کے دوستوں کی اداؤں کو تازہ زندہ رکھنے کا نام ہے۔ اللہ پاک نے قرآن پاک میں ابراہیم علیہ السلام کا ذکر کیا بھی ہے اور ذکر کرنے کا حکم دیا ہے۔ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا۔ میرے حبیب تم تو قابل ذکر ضرور ہو، ابراہیم خلیل اللہ کا بھی ذکر انہیں پڑھ کر سناؤ۔ 5 اولو العزم رسول ہیں، نبیوں میں رسول افضل ہے، اور رسولوں میں سے 5 رسول افضل ہیں، انہیں اولو العزم کہتا ہے۔ وَاصْبِرْ كَمَا صَبَرَ اولو العزم من الرسل۔ قرآن پاک نے یہ لقب 5 رسولوں کو عطا فرمایا۔ پہلے رسول نوح علیہ السلام، دوسرے ابراہیم علیہ السلام، تیسرے موسیٰ علیہ السلام، چوتھے عیسیٰ علیہ السلام، اور پہلے اور آخری میرے مصطفیٰ کریم۔ پہلے بھی یہی، آخری بھی یہی، وجود میں اول ہے، ظہور میں آخر ہے۔ اس لیے هو الاول والآخر والظاہر والباطن۔ شیخ عبدالحق محدث دہلوی نے فرمایا یہ اللہ تعالیٰ کی بھی صفت ہے اور رسول اللہ کی بھی تعریف ہے۔ سبحان اللہ۔ یہ 5 اولو العزم رسول ہیں، ان میں سے ایک حضرت ابراہیم خلیل اللہ ہے، یعنی ان کی انوکھی شان ہے۔ اس لیے کہ ان کی آل میں سے بے شمار نبی ہوئے ہیں، ہم گن نہیں سکتے، بلکہ بعض کا میں علم بھی نہیں۔ علم تو وہی ہوگا جو قرآن میں ذکر ہوگا، بعض نبیوں کا ذکر قرآن میں نہیں ہے۔ اس لیے آپ کو جد الانبیاء کہتے ہیں۔ ان کے 2 صاحبزادے ابراہیم علیہ السلام کے 2 صاحبزادے، نبی ابراہیم علیہ السلام کے 2 صاحبزادے، کل کتنے صاحبزادے؟ 8 ہیں۔ لیکن چونکہ یہ 2 نبی اس لیے ان کا ذکر زیادہ آتا ہے۔ اسحاق علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام۔ اسحاق علیہ السلام کے فرزند یعقوب علیہ السلام، وہ بھی نبی۔ ان کے فرزند یوسف علیہ السلام، وہ بھی نبی۔ اور پھر جتنے بنی اسرائیل ہیں نبی، یہ سب یعقوب علیہ السلام کی اولاد میں سے، کیونکہ اسرائیل یعقوب علیہ السلام کا لقب ہے۔ بنی کا معنی ہے اولاد، بنی اسرائیل یعقوب علیہ السلام کی اولاد۔ میرے نبی پاک نے، یہ بخاری شریف کی حدیث ہے، اس سلسلۃ الذہب کا بڑے پیارے انداز میں ذکر فرمایا۔ کریم ابن الکریم ابن الکریم ابن الکریم، یوسف بن یعقوب بن اسحاق بن ابراہیم، سب کو حضور نے کریم فرمایا۔
اور حضور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے ہے۔ میں اس وقت قرآن پاک کھول کر آپ کو وہ مقام پڑھ کر سنانا چاہتا ہوں جس میں اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کی خود تعریف فرمائی۔ بندہ اپنی تعریف خود کرتا ہے، نہیں کرتا، دل و دماغ میں ہوتا ہے کہ میں ایسا ہوں، میں ایسا ہوں، جبکہ کچھ بھی نہیں ہوتا۔ جی دوستو، اگر یہ نقطہ تمہارے دل میں بیٹھ جائے تو طریقت کی ساری راہیں آپ پر کھل جائیں کہ بندہ یہ سمجھے میں کچھ نہیں، لیکن یہ سمجھنے کے لیے کبھی تیار نہیں۔ سبحان اللہ۔ اللہ پاک نے ابراہیم علیہ السلام کی تعریف فرمائی ہے، اور ان کی جو صفتیں بیان کی ہیں اس لیے بیان کی گیا کہ میرے نبی پاک کی امت ان صفات کو قرآن پاک سے حاصل کرے اور اپنے اندر وہ صفتیں پیدا کرنے کی کوشش کرے۔ ماں کے پیٹ سے کوئی بن کر نہیں آتا سوائے انبیاء کرام اور مادہ زاد ولیوں کے۔ دنیا میں آ کر ہی محنت کی جاتی ہے، کوئی کچھ بنتا ہے، کوئی کچھ بنتا ہے، کوئی کچھ بھی نہیں بنتا، کچھ بننے کے بعد کچھ نہیں بنتا۔ سبحان اللہ، کہہ دیا کرو کسی نے منع تو نہیں کیا، حکومت کی کوئی پابندی نہیں ہے پابندی؟ جی جن چیزوں کی پابندی رب نے لگائی ہم اس کے پابند نہیں ہیں، حکومت کی پابندی کو کون جانتا ہے؟ اکثر آیا تھا نا اخبار میں کہ فلاں قانون کی خلاف ورزی کی، میں بڑا مسکراتا ہوں، حیران ہوتا ہوں، یا اللہ کے قانون کی پرواہ نہیں، بندوں کے قانون کو کون سوچے سمجھے بھی، یہ بھی کوئی قانون ہے؟ جی ہم جتنے بیٹھے ہیں، میں سچی بات کرنے کی عادت ڈالنا چاہتا ہوں اپنے آپ کو، اور الحمدللہ ہے بھی عادت، ممبر پر بیٹھا ہوں ذمہ دار جگہ پر، قرآن ہاتھ میں، جتنے بھی بیٹھے اپنے گرہن بار میں جھانک لیں کتنے نمبر ہیں ہمارے، ہے کسی کے 100/100 نمبر؟ پوزیشن لینا بڑی مشکل کام ہے، بڑا مشکل کام۔ اور فاطمہ کا فرزند تھا جو پوزیشن لے گیا، نہیں سمجھا، دین کے لیے گردن کٹوا دی، اپنی بیٹوں کی، اپنے بیٹوں کے نہیں بھتیجوں کی، بھتیجوں کے نہیں اپنے بھائیوں کی، ساری خاندان کو لوٹا دیا اور لوٹا کر رب کو لوٹ لیا۔ ہم سب بھول جاتے ہیں، نہیں بھولا، فاطمہ کا لال نہیں بھولا، اور تیر نشانے پر لگا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ سنیے جی، وقت تھوڑا ہے، صرف 15 منٹ باقی رہ گئے۔ اللہ پاک فرماتے ان ابراہیم کان امتا قانتا للہ حنیفا ولم یک من المشرکین شاکرا لانعمہ اجتباہ وہداہ الی صراط مستقیم۔ میں قربان جو مولا کریم تیرے کیسے پیارے بندے ہیں جو چلتے پھرتے ہیں، کھاتے پیتے ہیں، اٹھتے بیٹھتے ہیں، سوتے جاگتے ہیں، تو ان کی اداؤں کو پسند فرماتا ہے، اور اس کتاب میں ذکر کر رہا ہے جو سورج طلوع ہونے اور غروب ہونے، آخری غروب ہونے تک بھی قائم رہے گا۔ ایک وقت ایسا آئے گا کہ سورج آخری دفعہ غروب ہوگا، آخری دفعہ طلوع ہوگا، اس کے بعد قیامت قائم ہوگی۔ تیرا یہ بیان، تیرا یہ ذکر، تیرے نبیوں کی یاد اس وقت تک قائم رہے گی جب تک دنیا میں کوئی ایک بھی کلمہ پڑھنے والا موجود رہے گا۔ فرمایا ان ابراہیم کان امتا، ابراہیم علیہ السلام کیا تھے؟ امت تھے۔ اب اردو خان ترجمہ پڑھنے والا تو امت کا یہی معنی کرے، جیسے ہم حضور کی امت ہے، وہ موسیٰ علیہ السلام کی امت ہے بنی اسرائیل، یہ عیسائی عیسیٰ علیہ السلام کی امت ہے، ابراہیم علیہ السلام کیسے امت ہے؟ ہاں بھائی، علم کی ضرورت قدم قدم پر محسوس ہوتی ہے، اور یہ تو ہے علم کا خزانہ، علم کی آنکھ نہ ہو اسے پڑھنا سمجھنا بہت ناممکن ہی نہیں، محال ہے۔ امت ایک معنی میں لفظ استعمال نہیں ہوتا، کئی معنوں میں استعمال ہوتا ہے۔ امت کا معنی امام ہے،
انی جاعلک للناس اماما، اے ابراہیم میں تجھے لوگوں کے لیے امام بنانے والا ہوں، یعنی سب تیری پیروی کریں کہ تو پیشوا ہوگا، مقتدا ہوگا، تو آگے چلے گا اور میری مخلوق تیرے پیچھے چلے گا۔ امت کا معنی امام، ابراہیم علیہ السلام کیا ہیں؟ امام ہیں۔ میرے نبی پاک کو رب نے حکم دیا وَاتَّبِعْ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا، اے میرے پیارے مصطفیٰ جو ملت میں نے ابراہیم علیہ السلام کو عطا کی ہے آپ بھی وہی اپنا لیں، اس کی موافقت کریں، چنانچہ وہی ملت ابراہیمی اس امت میں بھی جاری و ساری ہے۔ ایک لفظ ہے ملت، ایک لفظ ہے دین۔ جب رب عطا کرتا ہے وہ ملت ہے، اور جب امت اس پر عمل کرتی ہے اسی کا نام دین بن جاتا ہے۔ چیز ایک ہی ہے، چیز ایک ہی ہے، جم جائے تو برف، پگھل جائے تو پانی، چیز تو ایک ہی ہے، نام بدل گیا نا۔ ان ابراہیم کان امتن قانتن، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ دنیا کا کوئی فرد نہیں کہہ سکتا میں اپنے رب کا فرما بردار ہوں۔ میرا رب ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں فرما رہا ہے میرا ابراہیم میرا فرما بردار۔ سبحان اللہ، کیسی فرما برداری؟ جس ماحول میں آنکھ کھولی، جس گھر میں آنکھ کھولی، جس باپ کے گھر میں پیدا ہوئے وہ بت تراش تھا، بت فروش تھا اور بت پرست تھا، سارے عیب پائے جاتے ہیں۔ آزر، بات کہتے ہیں یہ چچا ہے، طارق آپ کے والد کا نام ہے، تو آزر بت بناتا تھا، بت تراش ہوا، بت بیچا کرتا تھا، بت فروش ہوا، بتوں کی پوجا کرتا تھا، بت پرست ہوا، کتنے عیب ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے آزر کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہا، اللہ پاک فرماتا ہے اذ قال ابراہیم لأبیہ آزر اتتخذ اصناما آلہۃ انی اراک وقومک فی ضلال مبین۔ یہ جرت، اے میرے باپ تو جو کچھ کرتا ہے یہ گمراہی ہے، تو بھی گمراہ ہے، تیری ساری قوم گمراہ ہے۔ باپ نے کہا باز آ جا، میں پتھر مار مار کر لہو لہان کر دوں گا، میں گھر سے نکال دوں گا۔ کہ کچھ پرواہ نہیں، میں رب کا نام لینے سے باز نہیں آ سکتا اور میں شرک کو مٹا کر چھوڑوں گا۔ یاد رکھیے اللہ والوں اور دنیا داروں میں بڑا فرق ہے۔ دنیا دار جب بھی اٹھ کر سامنے آئے گا اور قوم کی قسمت سنوارنے کی فکر کرے گا، سب سے پہلے ہوس اقتدار اس کے دل میں بیٹھے گی۔ اللہ والا اس چیز سے بے نیاز ہوتا ہے، کہتے ہیں مجھے اقتدار نہیں چاہیے، مجھے رب کا قانون نافذ کرنا ہے، وہ نافذ کر کے چھوڑوں گا، مجھے کرسی نہیں چاہیے۔ ایک ہوتا ہے اسلام چاہنا، ایک ہوتا ہے اسلام آباد چاہنا، فرق ہے نا۔ اسلام چاہنا اور اسلام آباد چاہنا کتنا فرق ہے۔ اللہ والے اسلام آباد نہیں چاہتے، وہ اسلام چاہتے ہیں۔ میرے نبی پاک کے سامنے واضح مثال ہے، اگر کچھ حصہ بچ گیا تو انشاءاللہ پھر کبھی صحیح، لیکن جو میرے ذوق کی بات ہے وہ تو میں کر کے آگے بڑھوں گا۔ حضور کی تبلیغ مکے میں نہیں قبول کی جا رہی، مطلب برداشت نہیں کی جا رہی۔ ابو جہل، ابو لہب، عتبہ، شیبہ، امیہ بن خلف، یہ سارے سفیان وغیرہ اکٹھے ہو گئے حضرت ابو طالب کے پاس کہ بھتیجے کو منع کرو، ہمارے بتوں کو برا بھلا کہتا ہے۔ اچھا میں بات کروں گا۔ انہوں نے پیشکش کی، دولت چاہتا ہے ہم دولت کا، سونے چاندی کا، زیورات کا ڈھیر لگا دیتے ہیں، اور اگر رشتہ پسند ہے ہم عرب کی حسین دوشیزائیں پیش کرتے ہیں۔ سرداری چاہتا ہے متفقہ طور پر اس کے سر پر ہم سرداری کی پگڑی باندھتے ہیں۔ یہ ہماری طرف سے پیشکش ہے، اور بھتیجے کو ہمارے بتوں کو برا بھلا کرنا چھوڑ دے، ایک خدا کی بات نہ کرے۔ ہمارے باپ دادا ایک خدا کی پوجا کرنے والے نہیں تھے، یہ کیسے ہمیں سبق دینے لگ گیا؟ اس نے خاندانوں میں پھوٹ ڈال دی۔ آج کہتے ہیں فرقہ واریت، یہ اسلام کے لیے ضروری ہے۔ میں جرأت سے بات کر رہا ہوں،
میں جرأت سے بات کر رہا ہوں، اسلام میں وہ پکا ہے جو اپنے فرقے پر پابند ہے اور ہر فرقے سے نفرت کرتا ہے۔ ہمارا مذہب رکابی مذہب نہیں جس کے دسترخوان پر بیٹھے اسی کی بات کہی، ہاں میں ہاں ملاتے رہے، اسی کا جھنڈا لگا لیا، اسی کے نعرے لگانے شروع کر دیے۔ نہیں، میرے رسول کا فرمان ہے، من احب للہ وابغض للہ وآطا للہ ومانا للہ فقد استکمل الایمان۔ جو محبت کرے اللہ کے لیے، بغض رکھے اللہ کے لیے، دیتا ہے اللہ کے لیے، روکتا ہے اللہ کے لیے، اس کا ایمان مکمل ہے۔ ہاں، ہم نفرتیں نہیں پھیلاتے، نفرت نہیں پھیلاتے، لیکن ایک کے ماننے والے، اللہ ایک، قرآن ایک، نبی ایک، مسلک ایک، مشرب ایک، مذہب ایک، پیر ایک۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ بھائی یتیم گھرانہ، یتیم بچہ، باپ نہیں، ماں نہیں، چچا پرورش کر رہا ہے، تو کیسی اچھی پیشکش تھی، قبول کر لیتے؟ ہم کہتے راتوں رات امیر بن جاتے امیر، شادی بھی اچھی جگہ ہو جاتی، سارا مکہ غلام بن جاتا، سلام کرتا۔ ابو طالب نے اپنے بھتیجے کو بٹھا لیا، بھتیجا میرے پاس آئے ہیں عرب کے سردار قریش آئے اور یہ کہہ گئے میں قربان جاؤں، میں قربان جاؤں آقا تیرے حوصلے پر، تیرے عزم پر، تیری ہمت پر، تیری آنکھ کبھی کسی کے سامنے جھکی نہیں ہے۔ تو پہاڑوں کو، فضاؤں کو، دریاؤں کو، صحراؤں کو خاطر میں لانے والا ہی نہیں ہے، جن کے بارے اقبال نے کہا تھا یہ غازی یہ تیرے پراسرار بندے جنہیں تو نے بخشا ہے شوق خدائی، یہ سب تیرے پیچھے ہیں، تو ان سب سے آگے جا رہا ہے۔ دو نیم ان کی ٹھوکر سے صحرا و دریا، سمٹ کر پہاڑ ان کی ٹھوکر سے رائی، اور کیا فرما گئے؟ عجب چیز ہے لذت آشنائی، دو عالم سے کرتی ہے بیگانہ دل کو، عجب چیز ہے لذت آشنائی، میری آشنائی رب سے ہے، میں دونوں جہانوں سے اللہ اکبر مستغنی ہوں۔ ابو طالب نے بات کی، میرے نبی پاک نے بڑے ٹھنڈے حوصلے کے ساتھ بات کو سنا اور فرمایا ابو طالب میرے چچا، پیارے چچا، خدمت گزار چچا، قربانی دینے والے، محبت کرنے والے، علی کے باپ، جعفر طیار کے باپ، عقیل کے باپ، یہ سب میرے رسول پاک کی کچہری میں حاضر ہونے والے ہیں۔ سبحان اللہ، میرے چچا تو نے جو بات کی ہے، میں اس کے جواب میں کیا کہتا ہوں؟ ایک ہی بات ہے، اگر یہ لوگ آسمان پر چمکنے والا سورج میرے ایک ہاتھ میں رکھ دیں اور چاند دوسرے ہاتھ میں رکھ دیں، یعنی آسمان کے ستارے توڑ کر میرے قدموں میں ڈھیر کر دیں، تو میں پھر بھی رب کا پیغام دینے سے کبھی باز نہیں آؤں گا۔ ابو طالب نے کہا بیٹا مجھ پر اتنا بوجھ ڈال جو میں اٹھا سکوں، اور میں چچا تو ایک طرف ہو جا، مجھے تنہا چھوڑ دے، میرا رب کافی ہے۔ سبحان اللہ، یہ ہے عاشقوں کی بات۔ یاد رکھو محبت تقسیم ہو جاتی ہے، بیوی بچے لے گئے، والدین لے گئے، بھائی لے گئے، بہنیں لے گئیں، دوست لے گئے، محبت تقسیم ہو جاتی ہے، اس کے جز بن جاتے ہیں، وہ ذرے ذرے تقسیم ہو جاتے ہیں۔ عشق کبھی تقسیم ہے، عشق نہیں تقسیم ہوتا، وہ ایک ہی ذات سے ہوتا ہے، دو سے نہیں ہو سکتا، ایک سے ہی ہوتا ہے۔ آئینہ نیس دل کے دیہت جا بھر کسے، ای پارہ عقیق بنامے تو کردہ شد۔ عقیق پر ایک ہی نام لکھا جاتا ہے، زیادہ نام نہیں لکھے جاتے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ان ابراہیم کانا امتن کانتن، فرما بردار تھے اپنے رب کے جی۔ اور جب باپ نے گھر سے نکال دیا نا آزر نے، میں قربان جاؤں، کیسا اخلاق ہے، کیسی محبت ہے، کیسی نرمی ہے طبیعت میں، کیسا ٹھہراؤ ہے، کتنا سکون ہے۔ فرماتے ہیں اب باپ میں تیرے لیے دعا کرتا رہوں۔ وہ جا رہے ہیں، گھر چھوڑنا کوئی آسان کام تو نہیں ہے نا، وہ جا رہے ہیں، وہی کپڑے جو تن بدن پر رہے وہی جھاڑ کر جا رہے ہیں، اور یہ کہہ کر جا رہے ہیں ابا میں تیرے لیے دعا کروں گا۔ دعا مانگتے ہو نا نماز میں،
رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی، یہ ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہے۔ نماز میں درود پڑھتے ہو نا، ابراہیم علیہ السلام پر درود پڑھتے ہو۔ میرے نبی نے، یہ لجپال کریم ہے نا، اپنے جد امجد کا نام روشن کر دیا، ورنہ کون جانتا تھا ابراہیم کو؟ یہ میرے رسول کا کرم ہے۔ آخر میں آتا ہے رب اغفر لی والدیّ، حالانکہ ماں باپ مشرک ان کے لیے دعا کی اجازت نہیں ہے، مشرک کافر ماں باپ کے لیے دعا کی اجازت نہیں ہے۔ اللہ پاک نے قرآن میں اس کا جواب دیا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ آزر کے لیے کیوں دعا کی؟ فرمایا ما کان استغفار ابراہیم لابیہ الا عن موعدۃ وعدہا ایاہ، یہ اللہ پاک فرما رہا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے وعدہ کیا تھا، اس وعدے کی تکمیل فرما رہے ہیں، اور جب رب نے منع کر دیا اس کے بعد پھر ابراہیم علیہ السلام اپنے والدین کے لیے دعا نہیں کی۔ سبحان اللہ۔ قانتاً للہ۔ پھر دوسرا قدم جو اٹھایا وہ سپر پاور سے ایک فرد ٹکرا رہا ہے، اس لیے رب نے انہیں امت فرمایا، یعنی پوری امت ابراہیم علیہ السلام کے اندر جمع ہے۔ ساری امت وہ کام نہیں کر سکتی جو تنہا ابراہیم کر سکتا ہے۔ حکومت ہی نمرود کی، وہ اپنے آپ کو سجدہ کرواتا، کہتا میں بڑا خدا ہوں، رزق میں دیتا ہوں، میرے خزانوں سے لے جاؤ جتنا اناج چاہیے، جو ضروریات پوری کرتا ہوں۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا تو گمراہ، تیری قوم گمراہ، رب وہ ہے رب الذی یحیی و یمیت، جس کے دست قدرت میں زندگی ہے موت ہے، وہ دونوں کا مالک ہے۔ وہ ہے میرا رب کون سا ہے؟ جو ادھر سے سورج کو نکالتا ہے، اگر تو رب ہے تو ادھر سے نکال کر دکھا۔ بیان ہو چکا ہے آپ کی ظلم میں، ابراہیم علیہ السلام ٹکر لئی، نہیں سمجھ رہے؟ کوئی ساتھ نہیں ہے، کوئی ساتھ نہیں ہے، نہ مرد ہے نہ عورتیں ہیں۔ آج تو عورتوں کو آگے کر کے اپنے مقاصد حاصل کیے جاتے ہیں، بچوں کو استعمال کیا جاتا ہے۔ کتنے ظلم کی بات ہے، جنہیں رب نے حکم دیا گھر سے باہر نہ نکل، اسے تو اپنے مقاصد کے لیے استعمال کر رہا ہے، میدانوں میں، صحراؤں میں، اور کھلے عام بغیر پردے کے۔ یہ کوئی انسانیت ہے؟ علم کہاں رہا؟ اے ہائے، ہماری قوم کی مت ماری گئی، کسی کی سمجھ میں یہ بات نہیں آئی۔ وَقَرْنَا فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَا تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ وَأَقِمْنَا الصَّلَاةَ وَآتِينَا الزَّكَاةَ وَأَطِعْنَا اللَّهَ وَرَسُولَهُ۔ یہ رب کن کے بارے یہ فرماتا ہے؟ حوا کی بیٹیوں کے بارے فرما رہا ہے، کلمہ پڑھ لیا ہے اندر بیٹھ جا، تو باہر نماز پڑھنے سے اندر نماز پڑھنا افضل ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ مرد کا مسجد میں آ کر نماز پڑھنا افضل ہے، عورت کا مسجد میں آنا منع ہے، اور گھر میں نماز پڑھنا افضل ہے۔ جو عورت فریضہ نماز مسجد میں جا کر نہیں ادا کر سکتی، وہ کیا ایسے مقاصد کے لیے استعمال کی جا سکتی ہے؟ مت ماری گئی، ہوش اڑ گئے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ سن رہے ہو میری بات کہ نہیں سن رہے؟ ابراہیم علیہ السلام نے کہا خبردار، تو جھوٹا ہے، میرا رب سچا ہے۔ انہیں کہا آگ جلاؤ، آگ جلتی رہی، جلتی رہی، جلتی رہی، نہ جانے کتنے دن، کتنے مہینے۔ یہ اسرائیلی روایات ہیں، ہم نہ تردید کر سکتے ہیں اور نہ تصدیق و تائید کر سکتے ہیں، یہی حکم ہے نبی پاک کا۔ آگ جلتی رہی، بہت شعلے کہاں کھاتا گیا، کہا من جنیک میں رکھ کر اس فرزند توحید کو آگ میں ڈال دو۔ رب نے فرمایا یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم، اے آگ جلاتی ہے میرے حکم سے، لیکن آج میرا حکم نہیں جلائے گی، تو کہیں نہیں جلاؤں گی۔ سبحان اللہ، ساری زندگی کی عادت چھوڑ دی، اپنی فطرت بدل دی، اپنی تاثیر مسخ کر دی، میں نہیں جلاؤں گی ابراہیم علیہ السلام۔ نمرود اوپر چڑھا، میں دیکھوں تو صحیح، کوئلہ ہو گیا ہوگا جل کر، جی دیکھا تو ابراہیم علیہ السلام بڑے مزے سے بیٹھے، کوئی افسحات اور بھی بیٹھا ہوا ہے، یہ جبریل امین تھے،
کونی بردم و سلامن، سلام لفظ اس لیے استعمال فرمایا کہ صرف برد فرماتا نا رب، اتنی ٹھنڈی ہو جاتی برف کی طرح تو وہ بھی تکلیف کا باعث تھی، فرمایا نا اتنی ٹھنڈی بھی نہ ہو تو گرم بھی نہ ہو، میرے بندے کے لیے سلامتی کا سامان بن جاؤ۔ اہل طریقت نے یہاں سے ایک نقطہ حاصل کیا ہے اور بڑا پیارا ہے، وہ فرماتے ہیں عشق والے بھی نہیں جلتے، بلکہ مولانا روم نے تو یہاں تک لکھ دیا ہے جب اس امت کے عاشق پل صراط سے گزرنے لگیں گے تو پل صراط فریاد کر گیا ہے اللہ جلدی گزار، ان کی دل کی آگ، عشق کی آگ میری آگ کو بجھا رہی ہے، جلدی گزارے ان کو۔ بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق، ابراہیم خلیل اللہ سراپا عشق بن گئے تھے، بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق۔ ہمارے لیے بھی یہ سامان سارے تیار ہیں، نفس نے تیار کیے ہیں، دیکھتے ہیں بچتے ہیں کہ نہیں بچتے۔ جی اگر آگ میں ہمیں چھلانگ لگانے کا حکم دیا جائے تو کیا ہم لگا لیں گے؟ ہم تو چھوٹی سی ایک عادت ہے اس کو نہیں چھوڑ سکتے، پتہ ہے یہ خلاف شرع ہے، اللہ کے نبی نے منع فرمایا اس کام سے، نہیں باز آ سکتے۔ ایک دیکھ لو سگریٹ پینے کا عادی ہے، حقہ پینے کا عادی ہے، ساری زندگی پیتا مر جائے گا، خواہ سرطان ہو جائے نہیں چھوڑے گا، بھائی کیا فائدہ اس کا، کیا فائدہ اس کا، ایک عادت ہے نہیں چھوڑا۔ کوئی بھی بری عادت پڑ جائے اس کو چھوڑنا ہمارے لیے بڑا مشکل ہے۔ ہاں جس سے اللہ تعالیٰ عشق و محبت کی دولت عطا فرماتے ہیں وہ پھر ان باتوں کے پیچھے نہیں چلتا، وہ یار کی رضا کا، یار کی رضا کا طالب ہوتا ہے کہ میرا یار کس بات میں راضی ہے۔ یہ آگ میں چھلانگ کیوں لگائی جا رہی ہے؟ اس لیے کہ اللہ تو راضی ہو جائے۔ ابراہیم کی جان کی کوئی پرواہ نہیں، اسماعیل علیہ السلام نے اپنی گردن چھری کے نیچے کیوں رکھی؟ اللہ راضی ہو جائے۔ اسماعیل کو اپنی جان کی کوئی پرواہ نہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ کیا فرمایا؟ کانتن للہ حنیفا ولم یک من المشرکین۔ حنیف کسے کہتے ہیں؟ باطل کو چھوڑ کر حق کی طرف مائل ہو جائے۔ ابراہیم علیہ السلام نے اپنی آغاز زندگی میں ہی ہر باطل کام کو، ہر باطل نظریے کو، ہر باطل عقیدے کو ٹھکرا دیا اور حق کا راستہ اختیار کیا۔ یہ ہے کامل مردوں کی نشانی، یہ ہے کامل مردوں کی علامت۔ اور چونکہ مکے والے مشرک تھے اور وہ دعویٰ کرتے تھے کہ ہم ملت ابراہیم پر ہیں، اس لیے رب نے فرمایا وَلَمْ يَكُ مِنَ الْمُشْرِكِينَ۔ ابراہیم علیہ السلام کا شرک کے ساتھ کوئی تعلق ہی نہیں ہے، وہ تو توحید کا علم لے کر اٹھے تھے۔ شَاكِرًا لِأَنْعُمِهِ، اللہ پاک فرماتے ہیں وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشَّكُورُ، میرے تھوڑے بندے شکر کرنے والے ہیں۔ شکر کسے کہتے ہیں؟ صرف الحمدللہ کہہ دینا یہ شکر نہیں ہے، یہ شکر کی ایک صورت ہے۔ شکر اصل کیا ہے؟ اللہ اور اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری۔ جو اللہ کی فرما برداری نہیں کر رہا وہ ہزار دفعہ الحمدللہ کہے، وہ شکر اللہ کی نعمتوں کا نہیں کر رہا۔ اللہ کی یہ معنی یاد رکھو، یہ ڈکشنری میں یہ معنی نہیں ملے گا۔ شکر کا معنی کیا ہے؟ اللہ پاک کی، بولو ہاں مجھے پتہ چلے نا آپ جاگتے ہیں، اللہ کی فرما برداری۔ جو فرما بردار نہیں وہ ناشکرہ ہے، اور ناشکرے زیادہ ہیں، شکر کرنے والے تھوڑے ہیں، یہ رب فرما رہا ہے۔ اور ابراہیم علیہ السلام کے بارے فرماتا ہے شاکرا لانعمہ، وہ اپنے رب کی نعمتوں کا شکر کرنے والے تھے۔ اور جب یہ خوبیاں پیدا ہو گئی فرمایا اجتباہ، اللہ پاک نے پھر انہیں چن لیا، مجتبا بنا لیا، اجتباہ وہداہ الی صراط مستقیم، وہ صراط مستقیم جس کے لیے ہم دعائیں مانگتے ہیں، اہدنا الصراط المستقیم، وہ صراط مستقیم جس پر میرے رسول پاک تھے۔ یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم۔ علی استعلاء کے لیے آتا ہے، زید علی السطح ہے، یہ مثال دیا کرتے تھے استاد، زید مکان کی چھت پر ہے،
تو چھت نیچے ہے، مکان نیچے ہے، زمین نیچے ہے، فضا نیچے ہے، زید اوپر ہے۔ اللہ کا معنی یہ ہے، اللہ صراط مستقیم کا معنی یہ ہے میرے مصطفیٰ سب اخلاق، سب عبادات، سب معاملات سب نیچے ہیں، تو سب سے اوپر ہے، تو نے ان سب کو مسخر کر لیا ہے۔ یہ تیری فطرت ثانیہ بن گئی ہے، تیری عادت ثانیہ بن گئی ہے، اچھا بولنا، میٹھا بولنا، آہستہ بولنا، چلنا وقار سے، دیکھنا نظریں جھکا کر، ہاں سبحان اللہ، بات وہ کرنی جو میری خوشنودی اور رضا کی بات ہو۔ وعباد الرحمن الذین یمشون علی الارض واذا خاطبهم الجاہلون قالوا سلاما۔ میرے نبی کی کیا شان تھی؟ زمین پر وقار سے چلتے تھے، اور اگر کوئی جاہل ملتا اور جاہلوں والی بات کرتا، حضور نہیں الجھتے تھے بلکہ سلام کہہ کر، سلام متارکت کہہ کر آپ گزر جاتے تھے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ہاں شاکر لانعمہ۔ پھر اللہ پاک آتینا فی الدنیا حسنہ، ہم دعا مانگتے ہیں ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرت حسنہ، دنیا میں بھی حسنہ دے، آخرت میں بھی حسنہ دے۔ حسنہ کے معنی مفسرین نے مختلف کیے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام کو رب نے دنیا میں ہی حسنہ عطا فرما دیا۔ اللہ کے علم میں حسنہ سے جو مراد ہے، فرمایا آتیناہ فی الدنیا حسنہ۔ آگے سنیے وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ۔ بات تو آخرت کی ہے نا، یہاں پسینہ آ جائے کوئی بات نہیں، یہاں چولہے میں گیس نہ جلے کوئی بات نہیں، یہاں تیل سستا ہو یا مہنگا ہو کوئی بات نہیں۔ جی سمجھ رہے میری بات نہیں سمجھ رہے؟ آخرت بہتر ہو جائے، آخرت بہتر ہو جائے۔ یہاں 50 سال رہنے کے لیے آئے، کوئی 60 سال رہنے کے لیے آیا، کیا کریں گے؟ ہم جب جاتے ہیں عمرے اور حج کے لیے، اللہ تعالیٰ سب کو لے جائے۔ تو جو ہمیں ہوٹل میں کمرہ ملتا ہے، ہم نے کبھی سوچا ہے کہ اس کا پینٹ ایسا ہونا چاہیے، بلاؤ پینٹ نیا ہو جائے، کارپٹ تبدیل کر دیں، فرنیچر تبدیل کر دیں، پردے نئے لگا دیں؟ کبھی سوچا ہے؟ کیوں نہیں سوچتے؟ ہر چیز تیری پسند کی تو نہیں ہوگی نا، اس لیے نہیں سوچتے کہ یہاں تو ہم نے چند دن رہنا ہے، کیا ضرورت ہے یہ تبدیلیاں کرنے کی؟ اللہ والوں کی یہ شان ہے، اس دنیا کو سرائے سمجھتے ہیں، عارضی قیام ہے، آگے جانا ہے، منزل آگے ہے، انتظار کرنے والے آگے ہیں، نعمتیں آگے ہیں، حور و غلمہ آگے ہیں، دوزخ دور ہے، جنت قریب ہے مومن کے انشاءاللہ۔ یہاں مومن کو خالص دودھ نہیں ملتا، وہاں دودھ کی نہریں جاری ہوں گی۔ یہاں خالص شہد نہیں ملتا، شہد کی نہر جاری ہوگی۔ سبحان اللہ۔ یہاں شراب پینا حرام ہے، یہ سر میں درد ہوتا ہے، دماغ پر پردے آ جاتے ہیں، خیر اور شر کی تمیز ختم ہو جاتی ہے، نیکی بدی بھول جاتا ہے، اپنے پرائے کو نہیں پہچان سکتا۔ لیکن اللہ پاک نے وہاں شراب طہورا کی نہر جاری کی ہے، میرے بندے آئیں پئیں، انہیں ایک قسم کی لذت اور لطف آئے گا۔ ہاں میرے دوست ایک اور بات سن کر جاؤ، سن کر جاؤ، سن کر جاؤ، یاد رکھو، یاد رکھو، ہائے ہائے کبھی ہم بھی آخرت پر نظر رکھتے اور نعمتوں کو دیکھتے۔ ایک بڑی نعمت بتاؤں، آخرت کی بڑی نعمت، شراب کا ذکر آیا، سورہ دہر پڑھنا، وہاں تمہیں ایک عید ملے گی۔ کیا عید ہے؟ اللہ پاک نے بھیجی ہے، رسول اللہ نے پڑھ کر سنائی ہے، پھر صحابہ مست ہو گئے، پھر انہوں نے نہیں دیکھا کہ ہم تھوڑے ہیں، یہ سب زیادہ ہیں، ہمارے پاس اسلحہ نہیں، ان کے پاس اسلحہ ہے، یہ بھیڑ گئے، اور بھیڑے ایسے کہ اسلام کا پرچم بلند کر کے چھوڑا ہے۔ 313,000 کا منہ موڑ رہے ہیں، پرواہ نہیں، 8 تلواریں ہیں، گھوڑے نہیں، اونٹ نہیں، سامان رسل نہیں، پرواہ نہیں، اس لیے کہ جذبہ ایمان نہیں ہے، اور اللہ کا نبی، اللہ کا حبیب ہمارے ساتھ ہے، کیا پرواہ ہے؟ رب نے ایک عید بھیجی، میرے رسول نے پڑھ کر سنا دی، میں سنا دوں آپ کو؟ لیکن میری زبان میں وہ تاثیر کہاں، میری زبان میں وہ تاثیر کہاں، اور صحابہ والا جذبہ تمہارے پاس بھی کہاں؟ وَسَقَاهُمْ رَبُّهُمْ شَرَابًا طَهُورًا۔ یا اللہ تھوڑا سا درد دے دیتا، کسی کے پشت میں درد ہے، کسی کے گھٹنے میں ہے، کسی کے سر میں ہے، یا اللہ یہ سارے معاف فرما کے ایک درد دے۔
ان دردوں سے ہم پناہ مانگتے ہیں، دوائیں علاج کرتے ہیں، اس درد کے لیے دعائیں کرتے ہیں۔ ایک درد ہے دوا والا، ایک درد ہے دعا والا۔ شیخ فرید الدین عطار نے ایک دعا مانگی ہے، صوفی مولوی نیک پارسابی بیٹھے ہیں، میری بات سنو، میں ان کا حوالہ دے کر فرماتا ہے کفر کافر رہا، دین دیندار رہا۔ اے اللہ کفر تو نے بانٹا ہے، کافروں کو دے دے، دین بانٹا ہے، دینداروں کو دے دے۔ اے فرید الدین تو کیا چاہتا ہے؟ کہتے کفر سے میں بری، میں اس سے کوئی تعلق نہیں، اور دین تو دینداروں کو دے دے، وہ نیکی کریں، پرہیزگاری کریں، اعمال صالح کریں۔ فرید الدین عطار تو کیا چاہتا ہے؟ کہتے کفر کافر رہا، دین دیندار رہا، ذرہ درد دل عطار رہا۔ فرید الدین کو درد کا، عشق کا ایک ذرہ دے دے، بس میں کا میرے لیے کافی ہے۔ یہ ذرہ، ہاں یاد رکھو، جذبۃ من جذبات اللہ ہے، خیر من عبادت الثقلین۔ جن و انس عبادت کریں اور قیامت تک عبادت کریں، وہ عبادت ایک طرف اور رب کا جو جذبہ ہے ایک طرف۔ یہی جذبہ ہی تو تھا نا آمنہ کے در یتیم میں، تو معراج کی ساری راہیں کھول دی۔ یہی جذبہ تھا کلیم اللہ میں، رب ارنی کی صدائیں بلند کر دی۔ سبحان اللہ۔ یہ جذبہ صادقہ محبت کہلاتا ہے۔ محبت جب جوان ہوتی ہے اور نقطہ عروج پر پہنچتی ہے تو عشق کہلاتا ہے۔ اس زمین ایک ہی جست میں جستن کودنا، اچھلنا، چھلانگ لگانا۔ اقبال کہتا ہے ایک ہی جست میں کر دیا قصہ تمام، اس زمین و آسمان کو بے قرار سمجھا تھا میں نے سو بڑا دور آسمان ہے، پھر دوسرا ہے، پھر تیسرا ہے، 7 آسمان ہے، میں بڑا دور سمجھا تھا، لیکن عشق کی ایک چھلانگ نے یہ ساری کائنات کو مسخر کر دیا۔ یہ میرے نبی کی شان ہے۔ معراج مصطفیٰ سے یہ سبق ملا مجھے کہ عالم بشریت کی زد میں ہے گردو، یہ کائنات انسان کی زد میں ہے، جب چاہے اس کو مسخر کرے۔ الم ترو ان اللہ سخر لکم ما فی السماوات والارض واسبغ علیکم نعمہ ظاہرۃ و باطنہ۔ تمہیں پتہ نہیں ہے کہ اللہ نے زمین و آسمان کو اور جو کچھ اس میں تیرے لیے مسخر کر دیا ہے؟ مسخر کیا ہے نا، تبھی تو اشارہ کیا، چاند ٹکڑے ہو گیا، مرضی ہوئی، ڈوبا وہ سورج پلٹ آیا۔ سبحان اللہ۔ شاکر لانعمہ، بہت پیاری بات ہے، شاکر لانعمہ اجتباہ وہداہ الی صراط مستقیم۔ فرمایا وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ۔ یہ میرا بندہ قیامت کے دن کن میں شامل ہوگا؟ میرے قرب کے جو سزاوار ہے۔ صالح کا معنی نیک نہیں، نبی سے نیک کون ہو سکتا ہے؟ یوسف علیہ السلام نے بھی دعا مانگی تھی نا، توفنی مسلما والحقنی بالصالحین۔ سلیمان علیہ السلام نے دعا مانگی ہے، وادخلنی برحمتک فی عبادک الصالحین۔ تو صالحین کا معنی نیک نہیں، نبی سے نیک کوئی نہیں ہو سکتا۔ صالح کا معنی اللہ تعالیٰ کے قرب کے جو سزاوار ہے، میں ان کو قیامت کے دن ان لوگوں میں شامل کر دوں گا، یعنی اپنے حبیب کی جماعت میں شامل کر دوں گا۔ سبحان اللہ۔ اگر آپ کو بھی مطالعے کا شوق ہو نا، پارہ نمبر 14 ختم ہو رہا ہے، سورہ نحل بھی ختم ہو رہی ہے، یہاں اس صفحے پر یہ ذکر میں جو آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، مطالعے کا شوق ہو تو بے شک کرنا۔ آگے پھر معراج شریف کا ذکر شروع ہو رہا ہے۔ یہ آیات ابراہیم علیہ السلام کی شان میں اللہ نے اپنے حبیب کو عطا فرمائی تاکہ میرا حبیب خوش ہو۔ میرے جد امجد کی قرآن میں رب نے تعریف فرمائی ہے۔ سبحان اللہ۔ یہ گھرانہ ایک ہی ہے، جب پڑھتے ہو نا کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم، آل میں ہمارے نبی بھی شامل ہے، آل میں حضور کی آل بھی شامل ہے، آل میں ابراہیم علیہ السلام کی آل اولاد بھی شامل ہے، اور آل میں حضور کے صحابہ بھی شامل ہے۔ باقی انشاءاللہ زندگی ہو، باقی یار زندہ صحبت باقی۔ آج 15 منٹ میں نے آپ کے زیادہ لے لیے، ہے جی۔
اور 20 منٹ اور زیادہ لینے چاہیے تھے قربانی کے مسائل بیان کرنے کے لیے جی، لیکن وہ ماشاءاللہ آپ جانتے ہیں اس لیے کہ آپ کا معلم اور استاذ اور پیر و مرشد حضرت جناب ٹی وی صاحب آپ کے گھروں میں ہم وقت موجود رہتے ہیں، ہم تو نہیں آ سکتے، تو ان کی زیارت کر کر کے اپنی آنکھوں کو ٹھنڈا کرتے ہو اور دل کو پریشان کرتے ہو۔ ہر آدمی کہتا ہے میں بڑا پریشان ہوں، میں نے کہا پریشان ہی رہنا ہے۔ مجھے ایک لطیفہ یاد آیا، سنتے جاؤ۔ میں دہلی گیا، مجھے کچھ کتابیں چاہیے تھی جو آج سے 607 سال پہلے چھپی تھی دہلی میں، بڑے بڑے بزرگوں کی کتابیں، وہ یہاں پاکستان میں نایاب ہے۔ میں وہ لسٹ بنا کر گیا تو اردو بازار چلا گیا، وہاں بڑے میاں بیٹھے تھے دکان پر، میں نے کہا جی یہ کتابیں مجھے چاہیے نا کہ تشریف رکھیے۔ میں بیٹھ گیا، اتنے میں ایک نوجوان آیا، اس نے ایک کتاب پوچھی یہ ہے آپ کے پاس؟ وہ کتاب دہلی میں اردو اور انگلش دونوں زبانوں میں چھپی ہے، لیکن اس کو انگلش والی کتاب چاہیے تھی، اردو والے نہیں چاہیے تھی۔ میاں بڑے میاں اٹھے اور سیڑھی لگا کر اوپر سے کتاب نکالی، اسے صاف کر کے اس کے حوالے کی۔ اب بڑے میاں کو تکلیف تو ہوئی نا، تردد سے کرنا پڑا۔ وہ کتاب دے کر کہتا جی مجھے انگلش والی کتاب چاہیے۔ اب دکھ ہوا اس بڑے میاں کو، بڑا صدمہ پہنچا کہ میں نے اس کے لیے اتنا تردد کیا ہے، اور بڑا پیارا جملہ اس نے کہا، زبان پھر وہ تو میرے پاس ہے نہیں جو دہلی میں بولی جاتی ہے، وہ اپنی زبان ہے، ان کی مادری زبان ہے۔ اس کی طرف دیکھ کر غصے سے کہتا ہے ارے میاں انگلش کی کتاب اردو بازار میں، انگلش کی کتاب اردو بازار میں۔ مجھے یہ لطیفہ بڑا پسند آیا، جو بھی آتا ہے نا جی میں بڑا پریشان ہوں، اور میں کہ سکون اس جہان میں، جس جہان نے نبیوں کو سکون کا سانس نہیں لینے دیا، تو کہاں سے آ گیا سکون تلاش کرنے والا؟ ہاں اگر سکون تلاش کرنا ہے، ایک صاحب آ گئے جی میں بینک کا مینیجر ہوں، بڑی میری تنخواہ ہے، میں بہت خوش ہوں ہر لحاظ سے، کوئی صحت بھی ہے، بیماری نہیں، تکلیف نہیں، گھر میں کوئی پریشانی نہیں، لیکن جب میں گھر آتا ہوں میرا جی نہیں لگتا، میں بہت پریشان ہوں۔ میں کہ دوستو یہ بینکوں میں سکون نہیں ہے، بازاروں میں سکون نہیں ہے جی، شاپنگ سینٹر میں سکون نہیں ہے، ہمارے کالجوں یونیورسٹیوں میں سکون نہیں ہے۔ سکون کہاں ہے؟ وضو کرو، مصلی بچھاؤ، پڑھو نفل، انشاءاللہ سکون مل جائے گا۔ اگر تیرا جی چاہتا ہے قرآن پاک پڑھنے کو تو قرآن تیرے گھر میں کھول پڑھ، اگر تیرا جی چاہتا ہے نبی پر درود بھیجنے کو تو بھیج درود، اللہ سنتا ہے، نبی تک پہنچاتا ہے، نبی بھی سنتا ہے محبت والوں کا، اور پھر نبی اسلام کا جواب دیتا ہے۔ استغفار کر، گناہوں کو معافی مانگ، سکون کے طریقے ہیں، راستے ہیں، تلاش کرنے کے لیے کوئی آنے والا آتا ہی نہیں، کہتا ہے میں اردو بازار میں انگلش کی کتاب ہی تلاش کرنے نکلا ہوں، وہ تو نہیں ملے گی۔ دوستو عید کی نماز پڑھنے کے لیے 6:45 بجے آ جائے، انشاءاللہ عید کی نماز پڑھیں گے۔